السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے۔ We will fight until our last breath for our independence۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، مقبوضہ وادی میں کرفیو 22ویں روز میں داخل۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کا بحران سنگین، انٹرنیٹ اور فون سروس بھی مسلسل بند۔ ہزاروں کشمیری پھر کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے سینکڑوں مظاہرین زخمی۔ کشمیری بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مکمل آزادی تک جدوجہد جاری رکھنا ہوگی۔ بھارتی فوج مارنے کے لیے اور کشمیری احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کا کھلا خط، پاکستانی عوام اور مسلم امت سے مدد کی اپیل۔ کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت نواز قیادت بھی کشمیریوں کا ساتھ دے۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کا دوست اور کشمیر کے موقف پر ساتھ ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ سے جلد ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موقف، کہا دو طرفہ تعلقات کو جذبات سے بالا تر ہو کر دیکھنا پڑتا ہے۔ امید ہے کہ حقائق معلوم ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات پاکستان کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ جنگ چاہتے ہیں، ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں، ہم تمام حالات کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو، اگر آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے، ہم آپ کا ہاتھ توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں موقع دکھائیں گے، ہم آپ کا جبڑا توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف اگر جانا پڑے گا، آپ لے کے جائیں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا یو اے میں مودی کو ایوارڈ ملنے پر اظہار مایوسی، بولے کہ یہ خارجہ پالیسی کی نہیں، ہماری معاشی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ کوئی مسلمان ملک کشمیریوں کا درد محسوس نہیں کرتا تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بھارت سے جنگ کے لیے تیار ہیں، دشمن نے انگلی دکھائی تو ہاتھ توڑ دیں گے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ یہ وقت امریکہ پر بھروسے کا نہیں، کشمیریوں کے لیے کچھ کرنے کا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پشاور میں کشمیر بچاؤ ریلی سے خطاب۔ ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں شدید نعرے بازی۔ پاکستان کا عہد ہے کہ ہم اس خطے میں ہندوستان کی حکمرانی کے خواب کو پاش پاش کر دیں گے۔ بھارت نے حملہ کیا تو بر صغیر کا نقشہ بدل جائے گا۔ پاکستان نے اپنا گولہ بارود شب بارات پر پھل جھڑیاں چھوڑنے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا مظفر آباد میں ریلی سے خطاب، کہا کہ نازی مودی مذہب کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کے احمقانہ اقدامات بھارت کو لے ڈوبیں گے۔ کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ، سیاسی، مذہبی، سماجی اور غیر مسلم تنظیموں کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ٹھٹا میں مسیحی برادری بھارتی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ ملتان، سکھر، دادو اور قمبر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج، بھارت اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ جرمنی میں بھارت کے خلاف بڑا مظاہرہ، سوئٹزرلینڈ میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مودی نے پورے کشمیر کو جیل بنا دیا، آج تک کشمیریوں پر ایسا ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا کہ مودی کو دیگر بھارتی وزراء اعظم کی طرح سمجھنا بڑی غلطی ہوگی۔ ملک کو جمہوری وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ حکومت ناکامیاں چھپانے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے۔
بلاول صاحب، آپ کی جمہوریت قوم کا مال اڑاؤ اور باہر پہنچاؤ ہے. عظیم کشمیریوں کی جدوجہد کا آپ کی ابو بچاؤ مہم سے کیا موازنہ؟ فردوس عاشق آوان کا رد عمل. کہا کہ سندھ میں آپ کے 11 سالہ کرپٹ راج نے غریب عوام کے حقوق چھین لیے. کراچی آج کچرا کنڈی بن چکا ہے. جے یو آئی سے 1 اکتوبر میں حکومت مخالف مارچ کا اعلان. اسلام آباد مارچ کی حتمی تاریخ کا تعین رہبر کمیٹی یا اے پی سی میں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ پرامن مارچ کو روک کر ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا گورنر ہاؤس ندھیا گلی عوام کے لیے کھولنے کا اعلان. کہا کہ گورنر ہاؤس سمیت تمام ریسٹ ہاؤس کھول دیے ہیں. عمارتوں کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے. اب یہ حکومت کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے گی. ندھیا گلی کی عالیشان گورنر ہاؤس کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی. نتھیا گلی کا سرکاری گیسٹ ہاؤس عوام کے لیے کھولنے میں حکومت کو 6 سال لگے. گیسٹ ہاؤس ڈرامے سے مہنگائی 10% سے کم اور ترقی کی شرح 3% سے زیادہ نہیں ہوگی. مریم اورنگزیب کا رد عمل. کہا کہ گیسٹ ہاؤس کھولنے سے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر نہیں ملیں گے. افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر دھماکہ. پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. دفتر خارجہ کے مطابق قونصل خانے کا تمام عملہ محفوظ رہا. قونصل خانے کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے افغان حکام سے رابطہ. خیبر پختونخوا میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے. بنو وزیرستان اور ہنگو کے بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ملک میں پولیو سے معذور بچوں کی تعداد 58 ہو گئی. 44 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. کراچی میں کچرے کے انبار. دن میں مکھیوں، رات میں مچھروں کی الغار. ہر دوسرا شہری بیمار. بخار اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا افراد سے ہسپتال بھر گئے. حیدرآباد میں بھی گندگی اور کچرے نے شہریوں کی زندگیاں جیرن کر دی. احسن آباد کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر احتجاج. گلشن بروہی گوٹ میدان جنگ بن گیا. مشتعل افراد نے جلاؤ گھیراؤ کے دوران 2 گاڑیوں اور دکانوں کو آگ لگا دی. صورتحال پولیس سے بے قابو ہونے پر رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی. راولپنڈی میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. بجلی کا نظام درہم برہم. متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. کلر سیداں، ڈھوک ایواں اور گجر خان سمیت کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے. ترجمان آئسکو کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی متاثرہ علاقوں کی بجلی بحال کر دی جائے گی. اور ایشیا سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں آسٹریلیا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست. انگلش ٹیم نے 359 رنز کا ہدف 9 وکٹس پر حاصل کر لیا. 286 رنز پر 9 وکٹس کرنے کے بعد بین اسٹوکس کی شاندار سینچری نے ناممکن کو ممکن بنا دیا.